وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ 7 نصیحتیں ایسی ہیں، اسی آیات کی روشنی میں مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے کہ 7 نصیحتیں ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر کو فرمائی ہے۔ اس روایت کو امام احمد نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر وہ کہتے ہیں کہ اوصانی خلیلی، میرے دوست نے مجھے وصیت کی۔ اوصانی خلیلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دوست کہہ کے، یقیناً جس شخص کو رسول کی دوستی میسر آ جائے، اللہ کی دوستی مل جائے، اس سے بڑا کامیاب کون ہے؟ اور وہ کتنے تفاخر سے بیان کر رہے ہیں، اوصانی خلیلی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میرے دوست نے مجھے 7 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، آپ نے مجھے حکم دیا، حضرت ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا میں مسکینوں سے محبت کروں۔ پہلی بات، مسکینوں سے، غریبوں سے محبت کرنا اور ان کے قریب رہنا، محبت بھی کرنی اور غریب کے ساتھ بھی رہنا ہے، نفرت نہیں کرنی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے دیا، اقتدار دے دیا، منصب دے دیا، وسائل دے دیے، غریب رشتہ داروں سے نفرت کرتے ہو، غریبوں کو تم تنگ نظری سے دیکھتے ہو اور ان کو تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہو، یہ رسول کا حکم نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے فرمایا دوسری بات، آپ نے مجھے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے سے کم تر کی طرف دیکھوں، اوپر آنکھیں اٹھا کے نہیں، محلات کی طرف نہ دیکھ، جھگیوں کی طرف، خیموں کی طرف دیکھ، اپنے سے کم تر کی طرف دیکھ۔ مجھے وہ شیخ سعدی کا جملہ یاد آیا کہ وہ ننگے پیر جا رہے تھے تو شکوہ زبان پہ آ گیا، اللہ اتنے تیرے انعامات ہیں، اتنی کائنات، اتنا سب کچھ، میرے پیروں میں جوتا بھی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، تھوڑے آگے گئے تو دیکھا ایک بندہ، اس کے پیر ہی نہیں ہے۔ اللہ، اپنے آپ کو کیسا بندہ ہے، جوتا نہ ہونے پہ رب کا شکوہ کر رہا ہے، وہ تو پیر نہیں ہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اللہ اللہ، اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا کہ نیچے دیکھو، اوپر نہ دیکھو۔ اللہ اللہ۔ اور تیسری بات، ابو ذر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں رشتہ داروں سے صلہ رحمی کروں۔ یہ جملہ آدھا ہے، میں رشتہ داروں سے صلہ رحمی کروں، یہ آدھا جملہ پورا کیا ہے؟ خواہ مجھ سے قطع رحمی کریں، خواہ مجھ سے قطع رحمی کریں۔ آپ نے فرمایا سل من قطع کا، سل، جوڑ اس سے جو تجھے توڑتا ہے۔ جوڑنے والوں سے سبھی جوڑ لیتے ہو، کمال یہ ہے تیرے رشتہ دار خرابیاں پیدا کریں، تعلقات توڑیں، پھر بھی تم محبت کا مظاہرہ کر، ان سے تعلق جوڑ۔ یہ ہے اطاعت رسول، یہ ہے پیروی مصطفیٰ، یہ ہے اعتصام بالدامن مصطفیٰ، مصطفیٰ کا دامن صلی اللہ علیہ وسلم کے پکڑنے کا یہ طریقہ ہے۔ اور اگلی بات آپ نے فرمائی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں کسی سے سوال نہ کروں. مانگنا یہ ایک لین دین کرنا، کسی سے ادھار لینا، ادھار سے نہیں روکا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیا ہے اور اس سے نہیں منع کیا. ہاں مانگنا، اپنے آپ کو ضرورت مند بنا کر اللہ کا نہ شکرہ بن کے اپنی ضرورتیں لوگوں کے سامنے رکھ کے اور لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا، مانگنا، مختلف طریقے ہیں مانگنے کے. اتنا برا فعل ہے. قیامت کے دن ایسے شخص کے دنیا میں چاہے وہ کتنا موٹا تازہ کیوں نہ ہو، اس کے چہرے کی جلد کو نوچ لیا جائے گا، اس کی ساری خوبصورتی ختم کر دی جائے گی. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں حق بات کہوں خواہ وہ کڑوی کیوں نہ ہو. قُلِ الْحَقَّ وَإِن مُرٌّ، حق بات کہہ، کڑوی ہے، کسیلی ہے، کہہ دینا، اللہ اس میں اثر پیدا کرے گا. اللہ کے حکم سے کہہ رہا ہے نا. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے جملے ادا کیے جائیں جو لوگ پسند کرتے ہوں. آج آپ نے دیکھا ہوگا واعظین، مقررین قرآن چھوڑ کر، حدیث چھوڑ کر لطیفے بیان کرتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. جس طرح بھانڈوں کا یہ کام تھا، معاذ اللہ، واعظین کا، یہ مقررین کا کام نہیں ہے، خطیب کا یہ کام نہیں ہے. اس کا کام ہے قرآن بیان کرے، اس کا کام ہے حدیث بیان کرے. لوگوں کو اچھی لگتی ہے، کڑوی لگتی ہے، اس میں اثر اللہ پیدا کرے گا. یہ تیرا کام نہیں ہے. پھر کہا اللہ کے رسول یہ چھٹی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈروں. ابھی ہم پیچھے سن کے پڑھ کے آئے ہیں، لا یخافون لومۃ لائم، کہتے نہیں اللہ والے، وہ کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں. لوگ کہیں گے نمازی ہے، مولوی مسیطے وڑے رہندا ہے، اس بات سے ڈرتے ہو؟ لوگ کیا کہیں گے؟ سنت کے مطابق کام کر رہا ہوں، لوگ کہیں گے مولوی بن گیا ہے، اس بات سے ڈرتے ہو؟ تم نے داڑھی رکھی ہے لوگ خوش کرنے کے لیے، یا کم از کم شادی کے موقع پر اگلے خاندان نے ایک شرط رکھ دی، منڈا داڑھی والا ہے، تو رشتہ نہیں کرنا، تو رشتہ ہاتھوں جانا پیا. سنت چلی گئی، کوئی پرواہ نہیں، رشتہ نہ جائے. نبی کو ناراض کر کے جو رشتہ کر رہا ہے، اس میں جو قیمتی لمحات سے تو لطف اندوز ہوگا، پھر وہ رب ہی جانتا ہے. اللہ واللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، 7ویں بات ہے، یہ وہ نصیحتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو کی. اور ابو ذر کہہ رہے ہیں اوصانی خلیلی، میرے دوست نے مجھے نصیحتیں کی ہیں، حکم دیے ہیں. 7واں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں ہر وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہوں. یہ بہت بڑا جملہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے، سبھی طاقتیں اس کی ہیں. کیوں پڑھتا رہوں اس کو؟ 7 وجہ بھی بتائی. اس لیے یہ جو کلمہ ہے، یہ جو الفاظ ہیں، یہ عرش الہی کے خزانے سے آئے ہیں. یہ اللہ کا خاص خزانہ ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو. جب بھی موقع ملے پڑھتے رہو. خاموش رہنے سے، یاوا گوئی سے، ادھر ادھر کی فضول باتوں سے بہتر ہے کہ اللہ توفیق دے ہم اللہ کا ذکر کریں. اور آخر میں وہی بات، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم. یہ اللہ کا فضل ہے،
اللہ جسے چاہتا عطا کر دیتا ہے، وہ وسیع علم والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔